بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سے میرا دیور میرے کمرے کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے 2 بار پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بھابھی بات تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کی عمر صرف 22-23 سال تھی، اور وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ایک ہی گلا شکوہ کرتا کہ بھابھی میرے دل میں بہت بے چینی ہو رہی ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ صبح سے وہ میرے آگے پیچھے پھر رہا، کبھی کہے کہ چائے بنا کر دے دیں تو کبھی کوئی چیز مانگے۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن پھر شام کے 4 بجے میں نے دیکھا وہ ہمارے کچن میں ہی موجود میز کے پاس کھڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ میں ڈر ہی گئی۔ مجھے اس کی نظروں کو دیکھ کر خوف آنے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ مجھے نظر انداز کرتا دیکھ کر جھٹ سے بولا، کیا ہوا بھابھی، آپ کو میں گنگا لگتا ہوں؟ میں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوں، میں آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں بس۔ میں اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئی تھی۔ دیور کو محبت کی نہیں، عزت کی نظر سے اپنی بھابھی کو دیکھنا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں بیٹھ گیا اور بجھ سا گیا۔ بھابھی، آپ کو کیا میری نیت پر شک ہے؟ میں ایسا نہیں ہوں۔ آپ مجھے اپنی ماں جیسی لگتی ہیں، اور ماں سے محبت کی جا سکتی ہے، اور اس کی عزت تو خواہ ہوتی ہے، اس میں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ میں نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا، بھابھی آپ سوچ لو، اگر میں چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ کیا مطلب تم واپس نہیں آؤ گے؟ جا کہاں رہے ہو؟ کمرے میں جا رہے ہو؟ جا کر سو جاؤ۔ میری بات سن کر اس نے اپنے سر کو عجیب سے انداز میں ہلایا اور بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں ہی جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آپ بہت پچھتائیں گی۔ اس کی ان باتوں نے مجھے بھی پریشان کر رکھا تھا، لیکن میں بولی نہیں، کیونکہ میں اپنے دیور سے محبت بھی کرتی تھی اور اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھتی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میرے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، اسی لیے میں اپنے دیور کی کسی بات پر ناراض نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر رات کا وقت ہو گیا، آج میرا شوہر بھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں 2 دن کے بعد آؤں گا، مجھے ضروری میٹنگ ہے۔ وہ شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ رات کے 10 بجے مجھے گھر میں عجیب سا ڈر لگنے لگا، کیونکہ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور کہیں اکا دکا آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ شوہر گھر پر ہوتا تھا تو مجھے کبھی اس ڈر کا احساس نہیں ہوا، لیکن آج میں اکیلی تھی تو مجھے بار بار اپنا آپ بے سہارا، تنہا اور اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا دیور بھی تو گھر میں ہے، جوان مرد ہے، اگر کچھ ہوا تو وہ دیکھ لے گا۔ لیکن بات تو یہ تھی کہ میں اپنے دیور کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اس گھر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ پھر مجھے اپنے دیور کا خیال آیا کہ وہ شام کے بعد سے مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا اور ابھی تک اس کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تھی، ورنہ شام ہوتے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل جاتا اور مجھ سے ضرور پوچھتا کہ بھابھی بازار سے کچھ لانا تو نہیں ہے؟ اگر کہتی ہیں تو میں لا دیتا ہوں، بعد میں بھیا سے پیسے لے کر آپ مجھے دے دیجیے گا۔ لیکن آج وہ شام سے ہی باہر نہیں آیا تھا تو مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ میں نے جا کر اس کے کمرے کے پاس دیکھا تو اندر سے کسی قسم کی روشنی یا آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا، ایک تو گھر اندھیرا اور اکیلا، اوپر سے میرے دیور کی طرف سے بے خبری۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی اندھے کنویں میں کھڑی ہوں اور میرے آس پاس کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں ہے۔ میں بار بار کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگی، مگر اندر سے دستک کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرا دیور اس کمرے سے چلا گیا ہو اور یہاں پر کوئی اور بیٹھا ہو، کوئی باہر سے آ کر یہاں بیٹھ گیا ہو۔ میں کیا کروں گی ایسا ہوا تو؟ یہ خیال دل میں آتے ہی میں ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ میرا ذہن معاف ہونے لگا، لیکن پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا جبکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اس کمرے کی کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر ڈرار میں بہت ساری چابیاں دیکھیں، ان میں سے ایک چابی مجھے اس دروازے کی بھی مل گئی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا تالا کھولا تو مارے ڈر کے میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی،
دروازے کو مکمل طریقے سے کھولا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے جو منظر تھا میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گی، زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی وہ منظر یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے میرا دیور اوندھے منہ اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ چھوٹ رہی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس گئی، اسے دھکا دے کر سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں یہ حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ کیا ہوا ہے سمی؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ بھابھی، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا تو میں مزید ڈر گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری یہ حالت اچانک کیسے ہوئی؟ بھابھی، میں نہیں جانتا، بس میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بہت جلد یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تو دیکھ لو وہ وقت آن پہنچا۔ اب میری ایک وصیت ہے، اگر آپ نے وہ نہیں سنی تو میری روح ہمیشہ تڑپتی رہے گی۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ دیور کی یہ بات سن کر میرا تو دل اچانک زور سے دھڑکنے لگا۔ کسی کی بھڑکتی روح کے پیچھے میں کبھی بھی اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایسے بہت سارے قصے کہانیاں اس سے پہلے بھی سن رکھے تھے۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ میں نے کہا تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ کہنے لگا میز پر میں نے وصیت لکھ رکھی ہے، مجھے پہلے سے ہی اپنی موت کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ وصیت لکھ کر رکھی ہے، آپ اسے پڑھ لیں اور اس پر عمل کر لینا۔ بس اب آپ مجھے کلمہ پڑھنے میں مدد کریں، میں تو اس دنیا سے رخصت ہو ہی چلا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے بعد بڑے بھیا کی زندگی بھی خطرے میں ہے، ان کا خیال رکھے گا۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو بڑے بھیا کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہوگا، اس لیے میں نے جیسا کہا ہے آپ ویسا ہی کرنا۔ دیور کی بات سن کر میرے چوتھت پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا کہ میری لاش کو اوندھے منہ رکھا جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا کیونکہ میں کسی مردے کی بات کو ٹھکرا کر اپنی زندگی عذاب نہیں بنانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے سائڈ ٹیبل پر پڑی اس وصیت کو دیکھا تو اس میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ میرے لیے ناقابل قبول تھیں، لیکن میں کیا کرتی؟ ایک مردے کی وصیت کو آپ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو اپنے آخری وقت میں بھروسہ کر کے جاتا ہے۔ آپ اس کی بات کا مان نہ رکھیں تو آپ ہمیشہ کے لیے خود کو کوستے ہی رہتے ہیں۔ وصیت میں لکھا تھا کہ مجھے بھیا کے آنے سے پہلے دفن کر دیں، اور دوسرا کام کسی کو بھی میرے اس تدفین کے بارے میں نہیں بتائیے گا، اور ہاں، مجھے کفن بازار سے نہیں بلکہ آپ جس چادر کو استعمال کر کے نماز پڑھتی ہیں اس کا دیجیے گا۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں آپ کے کرتے میں دفن ہوں گا تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھا پاؤں گا؟ میرے پاس تو گناہوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دیور کی یہ جذباتی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اس کی موت کے بارے میں نہیں بتانا، چنانچہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو کال کی، اس کو ساری قصہ بتا دیا۔ میرا بڑا بھائی بھی سادہ ہی تھا۔ اس نے کہا کہ جیسا وصیت میں لکھا ہوا ہے تم ویسا ہی کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بات کرو اور پھر وہ تمہارے حق میں صحیح نہ ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ چھوٹی مدیحہ پر بھی ایک بار جنات کا قبضہ ہو گیا تھا، کتنی مشکل سے اسے چھڑایا تھا ہم نے۔ بڑے بھائی کی باتوں نے میرے حوصلے گرا دیے تھے۔ میں نے بڑے بھیا کو بلایا اور کہا کہ آپ ہی میرے دیور کو غسل دے دیں، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہم کچھ ایسا بندوبست کریں گے کہ کسی کو بھی میرے دیور کے بارے میں شک نہیں ہوگا۔ میرے بھائی نے عجیب بات کہی، بولی کہ میں کچھ دوستوں کو بلا کر نماز جنازہ پڑھا دوں گا، لیکن جنازے کا اعلان بھی نہیں کرنا کیونکہ تمہارے دیور نے تو منع کر رکھا ہے۔ ان ساری باتوں سے اس نے منع کیا ہوا ہے تو تمہیں بھی رک جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی روح بعد میں تمہیں تنگ کرے۔ اپنے بھائی کی باتوں پر چلتے چلتے میں یہ بھول گئی تھی کہ انسان کو سب کچھ دوسرے کی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا، اس نے میرے دیور کو غسل دیا اور وصیت کے عین مطابق جس کرتے میں نماز پڑھا کرتی تھی وہی کرتا میرے دیور کو پہنا دیا گیا۔ جب اس نے وہ کرتا پہنا تو مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور دکھ بھی۔ آج تک وہ کرتا میں نے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ یہ وہ کرتا تھا
جو میں کبھی کسی کو نہیں دیتی تھی، اور مدیحہ کو دم کرنے والی پیرنی نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ تم اسے سنبھال کر رکھنا، ہمیشہ اسے پہن کر نماز پڑھنا، یہ تمہیں آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے گا۔ میں اس بات کو بھی یاد کر چکی تھی، نہ ہی میں اس بات کو بھولی تھی، لیکن کیا کرتی، مجھے فی الحال اپنے دیور کی وصیت پر عمل کرنا تھا، سو میں نے ایسا ہی کیا اور دوسری کوئی بات نہیں سوچی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مردے کی وصیت کی عزت اس کے گھر والوں کو کرنی چاہیے، اور خاص کر اگر وہ جائز وصیت ہو یا جسے پورا کیا جا سکے۔ سو میں نے بھی اپنا کرتا اپنے دیور کو دے دیا تھا۔ میں اپنے دیور کے لیے بہت زیادہ دعا گو بھی تھی، میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ وہ اتنی کم عمری میں اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ اس کی عمر دنیا دیکھنے اور ہنسنے کھیلنے کی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ دیور کی وفات کے بعد دوسری فکر مجھے میرے شوہر کا سامنا کرنے کی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی، کیا انہیں یہ کہوں گی کہ اپنا بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور میں نے انہیں بتایا بھی نہیں کیونکہ یہ اس کی وصیت تھی۔ میں بہت زیادہ پریشانی اور کشمکش کا شکار تھی۔ رات ہوئی، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں ان کو بتانا نہیں چاہتی تھی، پر ان کو دیکھ کر میں جذباتی ہو گئی اور روتے روتے ان کے سینے سے جا لگی۔ میری باتیں سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے، بولے کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کا چھوٹا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے شوہر کو کرنٹ لگا، انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے کیا اور مجھے جھنجھوڑ کر بولے، یہ تم کیسی باتیں اور کیسی بکواس کر رہی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے بھائی کی عمر ہی کیا ہے؟ خدا اسے لمبی زندگی دے، تمہیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں پر شک اور خوف دونوں ہی تھے۔ میں نے کہا باخدا میں جھوٹ نہیں بول رہی، ایسا ہو چکا ہے، تم نے مجھے بتایا کہ ہوا میرے بھائی کو۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے بھائی کے کمرے کی طرف گئے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ کے بھائی کو تو ہم دفن بھی کر چکے ہیں، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میرا شوہر مجھے پھر سے جھنجھوڑنے لگا۔ یقین نہیں آتا تو یہ وصیت پڑھ لیں۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبی کاغذ کی وہ ٹکڑی ان کے سامنے کی جو کہ وصیت کے طور پر میرے دیور نے چھوڑی ہوئی تھی۔ یہ پڑھ کر میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اسے اچانک کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے واقعی میرے بھائی کو منو مٹی تلے دفنا دیا؟ جی میں نے دفنا دیا، میرے ہی بھائی کے کچھ دوست آئے تھے۔ اصل میں آپ کے بھائی نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کی خبر کسی کو نہ دی جائے، اسی لیے میں نے اپنے بھائی کو بلایا اور تدفین کروا دی۔ میں ان کی وصیت کے احترام میں یہ سب کچھ کر رہی تھی، ورنہ مجھے تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ پھر جب کہ آپ کا بھائی اس دنیا میں ہی نہیں رہا تو مجھے اس سے کیا دشمنی ہونا تھی؟ لیکن بات وصیت کی تھی، انہوں نے جو وصیت کی پر عمل کیا بس۔ میرا شوہر یہ سن کر پریشان ہوا، چیخیں مار مار کر رونے لگا، بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی جو میرا بھائی اس حد تک مجبور ہو گیا، اس نے خودکشی کی ہوگی۔ میں اپنے شوہر کو یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر وہ کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں کمرے میں گئی تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میرا شوہر بس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، وہ گمسم، حیران، پریشان تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ جلد ہی انہیں نیند آ گئی، میں بھی کھانا کھا کر سوگواری کے عالم میں سو گئی تھی۔ میرے پاس اور کرنے کو تھا ہی کیا، اس گھر میں میرے علاوہ بس میرا شوہر ہی تھا، ہم دو لوگ تھے، ایک دوسرے سے جتنی بھی باتیں کر لیتے، بعد میں دیواریں ہی دیکھنے کو ملتی تھیں۔ خیر سے میں نے اور کوئی بات نہیں کی اور میں بھی سو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے جب مجھے لگا کہ کسی نے میرے کندھے سے چادر کھسکائی ہے۔ یہ خوف میرے ذہن میں کب کا بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج ایسا حقیقت میں ہو رہا تھا۔ میں نے بہت دیر سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی، لیکن بار بار کوئی میرے کندھے سے چادر سرکا دیتا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر ایسا کر رہا ہے، لیکن وہ تو بے غم سو رہے تھے۔ میری تو جیسے ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں پریشان تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا میرے دیور کی روح میرے پیچھے بھٹک رہی ہے؟ اگر ایسا ہے بھی تو کیوں ہے، جبکہ میں نے تو اپنے دیور کی ہر بات مانی ہے، اس کی وصیت بھی مکمل پوری کی ہے۔
پھر کہیں وہ اس بات پر ناراض تو نہیں کہ میں نے اس کے بھائی کو اس کی موت کے بارے میں بتا دیا؟ میں نہ بتاتی تو کیسے ہو پاتا یہ سب کچھ؟ آخر اس کے بھائی کو تو یہ بتانا ہی تھا۔ میں دل میں اطمینان ہوئے تھی، لیکن پھر میری آنکھوں میں ایسی نیند چھائی کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا صبح ہو چکی تھی اور تقریباً 8 بج رہے تھے۔ میں ابھی تک سو رہی تھی۔ میرا شوہر اٹھ کر آفس کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ نارمل لگ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران تھی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت سی تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ تم جیسی بیوی ہو ہی کیا سکتا ہے؟ انہوں نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا تو مجھے بڑی عجیب بات لگی۔ مجھے آپ میری امی کے گھر چھوڑ دیں گے؟ ہاں، اب یہاں تمہارا خیال رکھنے والا ہے ہی کون؟ چلو تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ شوہر کی باتوں میں طنز اور طعنے سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ کل تو انہیں اپنے بھائی کے مرنے کا دکھ تھا اور آج وہ ساری باتیں بھلا کر مجھے طعنے دے رہے تھے۔ آخر کوئی تو بات تھی جس نے انہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن فی الحال میں ان باتوں پر غور کرنے کی بجائے اماں کے گھر جانا چاہتی تھی، سو میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اپنی امی کے گھر پہنچی، میں نے دیکھا دروازے پر ہی اماں حیران پریشان کھڑی مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی اور مخلوق ہوں۔ آ گئی میری بیٹی، جلدی آؤ۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ اپنی اماں کی یہ حرکت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں میکے سے آئی ہوں۔ آپ کا رویہ میرے ساتھ تو ایسا ہے جیسے میں عدالت سے پھانسی کی سزا سن کر آئی ہوں۔ میرے ساتھ ایسا نہ رویہ رکھیں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولیں، بیٹی اس وقت تمہارا خاموش رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر تم بولی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرنا۔ میں ان کی بات سن کر اور زیادہ پریشان اور فکر مند ہو گئی۔ اچھا، میں تمہیں کچھ گڑ وغیرہ لا کر دیتی ہوں، اور وہ کرتا جو تم اپنے دیور کو دے چکی ہو، اب اس کی جگہ بھرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم پر کوئی بھی جادو اثر کر سکتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اماں، جادو کہاں سے آ گیا؟ کون کرے گا مجھ پر جادو، جبکہ کوئی مجھے جانتا ہی نہیں؟ چپ کر پگلی، تجھے کچھ نہیں پتا، تو بہت بھولی ہے۔ تجھے دنیا کے بارے میں جب سمجھ آئے گی تب دنیا تجھ سے آگے نکل چکی ہوگی اور تیرا اچھا خاصا نقصان ہو جائے گا۔ اماں کی ڈراؤنی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک علامہ صاحب آئے۔ علامہ صاحب نے مجھے ایک ایسا کرتا دیا جسے پہن کر مجھے سونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن کرتا پہنتے ہی مجھے سخت بے چینی ہونے لگنے لگا جیسے میں کسی بہت بے چینی یا پھر گھٹن والے ماحول میں بند ہوں۔ میں نے اس کرتے کو اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اماں نے مجھے صاف منع کر دیا، بولیں کہ سوچنا بھی مت، تمہیں یہ کرتا دلانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے میری آنکھیں ہی کھول دیں، بلکہ میرے ہمیشہ کے لیے ذہن کو بھی کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں رات کے 2 بجے اپنے گھر سے نکلی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت ہے جو مجھے کسی اور طرف کھینچے جا رہی ہے۔ چلتے چلتے میں قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی دیور بیٹھا ہوا تھا جو اپنے مرنے کا ناٹک کر چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میرا استعمال شدہ وہ کرتا حاصل کر سکے۔ لیکن یہ بات میرے شوہر اور میری اماں کو اچھے سے معلوم تھی۔ یہ بات اماں نے میرے شوہر کو بتا دی اور شوہر کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے دیور کے ڈرامے کا بھی علم ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے جا کر میری ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اماں بھی سمجھ گئیں کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میری امی نے بتایا کہ یہ سب کچھ میرے دیور کے بارے میں جانتے تھے، اور جانتے اس لیے تھے کیونکہ وہ کافی عرصے سے میرا رشتہ مانگ رہا تھا، لیکن اس کی حرکتیں ایسی نہیں تھیں کہ اماں لوگ اسے رشتہ دیتے۔ میرے دیور کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھیں۔ کسی شریف لڑکے والی ہوتیں تو شاید میری امی اسے میرا رشتہ دے بھی دیتیں، لیکن اس کی یہ حرکتیں ایسی نہ تھیں، تو بجائے خود کو سدھارنے کے وہ مجھ پر جادو کرنے چلا تھا، جس کا انجام اسے خود ہی بھگتنا پڑا اور اپنے بھائی کے گھر سے بھی ہمیشہ کے لیے گھر بدر ہونا پڑا، کیونکہ اس کے بھائی یعنی میرے شوہر کو بھی اپنے چھوٹے بھائی کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس دن قبرستان میں میرے پیچھے پیچھے میری اماں نہ آتیں
اس حقیقت کے پیچھے نہ پڑتی تو شاید وہ جادو اپنا اثر دکھا دیتا، میں اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے لگتی۔ لیکن سلام ہے میری ماں کو جنہیں وقت پر میری حالت دیکھ کر پتہ چل گیا کہ مجھ پر کسی جادو کا اثر ہے۔ خود میری ماں کو ہمیشہ سلامت اور قائم دائم رکھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔